جب وہ بن جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں معرف باللام، معرف باللام، اس وقت وہ ہو جاتا ہے معرف باللام۔ محترم جو کتاب اس وقت ہم نے شروع کی ہے اس کا بہت سا حصہ جو ہے وہ انہی چیزوں پر مشتمل ہے، تو اس لیے میں نے چاہا کہ اس کا ہم ایک چارٹ آغاز میں بنا لیں اور وہ ہمارے پاس رہے، اور یہ جب جیسے جیسے یہ چیزیں آتی چلی جائیں گی تو میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں گا کہ یہ فلاں نقشہ ہے جس کی ہم تکمیل کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں سب سے پہلے ہم نے اوپر لکھا ہے اسم۔ اسم کا معنی ہے نام، جگہ، چیز یا شخص کا نام۔ اب اس کے نیچے ہم نے دو خانے بنائے، نکرہ اور معرفہ۔ نکرہ جو ہے وہ ایسے اسم کو کہتے ہیں جو بہت سی چیزوں کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اب مثلا جب ہم کہتے ہیں حجر، پتھر، تو کسی ایک پتھر کے لیے نہیں ہے۔ کتاب، کسی ایک کتاب کے لیے نہیں ہے، وہ ایک پوری کائنڈ جو ہے نا، کائنڈ یا نو، وہ سب کے لیے یہ ایک ہی لفظ ہے۔ تو جو ایک بہت بڑے مجموعے یا گروپ کے لیے ہو، لیکن اس کے برعکس جب ہم کسی کو زید کہتے ہیں یا خالد کہتے ہیں تو یہ کوئی گروپ نہیں ہے، یہ ایک پرٹیکولر ایک فرد ہے، خالد، زید، عمران، نعمان، عدنان، تو یہ ایک فرد کے لیے۔ اب اس کی دو قسمیں کر دی، ذات اور صفت۔ ذات تو ہے کہ وہ ایسی چیز کو ظاہر کرے جسے ہم پرسونیفائی کرتے، یعنی اس میں آ جائے گا کہ عام جگہ کا، شخص کا یا چیز کا نام، تو وہ اس میں ذات ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں صفت ہے ایڈجیکٹو، یعنی وہ چیز کہ جو اچھائی یا برائی ظاہر کرے۔ اور یہ جو چیز ہوتی ہے صفت، یہ محسوس اور مری نہیں ہوتی، یعنی اسے ہم چھو نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، دیکھ نہیں سکتے اس چیز کو۔ یعنی وہ جو جمیل ہے یہ ظاہر ہوتا ہے، خوبصورت کوئی چیز ہوگی تو اس کے اندر یہ جمیل ظاہر ہوگا۔ وہ اپنی ذات میں وہ جمال کیا ہے، وہ تو یہ صفت ہے اور یہ ذات ہے، اس میں ذات۔ تو یہ دونوں نکرہ کی بنیادی قسمیں ہیں اس وقت ہمارے حوالے سے۔ اس کے بعد معرفہ، معرفہ مینز پراپر نام، جو خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے لکھا ہے علم، علامن۔ علم اصل میں جھنڈے کو کہتے ہیں، اور جھنڈا جب بھی ہوتا ہے وہ کسی مملکت کا، کسی پارٹی کا، کسی گروپ کا، اس کو وہ خاص کرتا ہے۔ تو اس میں اعلام کے اندر جتنے بھی پراپر ناؤنز ہیں نا، شخصیات کے، اشخاص کے، جگہوں کے، کتابوں کے، مثلا قرآن، بائبل، تورات، انجیل، خالد، زید، بکر، لاہور، مکہ، عائشہ، یہ تمام جو پراپر ناؤنز ہیں، اشخاص، جگہوں اور چیزوں کے خاص نام، یہ تمام کے تمام علم ہیں، اور اس کی جمع اعلام، اعلام۔ تو یہ علم ہے، اس کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہے، جو بھی ہوگا جگہ، شخص یا چیز، وہ علم ہے، اور یہ عربی زبان میں اسم معرفہ کی ایک قسم ہے۔ نمبر دو، اسم ضمیر، جسے پروناؤن کہتے ہیں۔ تو یہ اسم ضمیر اس کے لیے، اسم علم کے لیے، یا بعض اوقات اس ذات کے لیے بھی استعمال ہوگی۔ تو یعنی جس کو ہم، اسم ضمیر کا معنی ہے وہ اسم جسے کسی اور اسم کی جگہ پر استعمال کیا جائے، رکھ دیا جائے۔ تو انگریزی میں یہ لفظ ہے پرو ناؤن۔ پرو جو ہے یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے فار، فار، اور ناؤن کا معنی ہے اسم۔ تو پرو ناؤن، اے ناؤن دیٹ اسٹینڈز فار اے ناؤن، وہ اسم جو کسی اور اسم کے قائم مقام ہے۔ جس طرح میں نے مثال دی تھی، ہم مثلا کہتے ہیں رشید آیا، اب ہم اگر دوبارہ کہیں رشید نے کہا، پھر اس کو تو بار بار وہ ریپیٹیشن جو ہے وہ ذہن پر ایک بوجھ ہے، تو اس لیے ہم نے کہا رشید آیا، اس نے کہا۔ اب اس نے کہا، اس سے مراد کون ہے؟ رشید۔
تو اس سٹینڈ کرتا ہے کس کے لیے؟ رشید کے لیے. تو یہ ہے پروناؤن. تو پروناؤن کو 3 حوالوں سے ہم نے پہلے اس کو کر چکے ہیں. یعنی یا تو وہ فاعل کے حوالے سے ہوتا ہے، یا مفعول کے حوالے سے ہوتا ہے، یا بلانگنگز یعنی کسی چیز کی ملکیت، جس طرح ہم کہتے ہیں اس کا، میرا، تمہارا، ہمارا. تو یہ 3 ہم نے اس کو دیے نمبر 1 2 3. اور اس میں ہوا تا نحنو، ہوا، ہوما، ہوم، ہا، ہیا یعنی ہیا، ہوما، ہننا، 3rd پرسن کے لیے. 2nd پرسن انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، 2nd پرسن. اب 1st پرسن آنا، نحن. یہ ہے سبجیکٹیو کیس، یعنی جب فاعل بنے تو یہ صورت ہے، اور جب یہی مفعول بنے تو یہ صورت ہے. ہو تا نا، جیسے نصر تو ہو میں نے اس کی مدد کی. تو اب یہ ہو تا نحنو، یہ نا جیسے ہم کہیں، اب دیکھیں مثلا ہم کہتے ہیں ایک ہم نے کہا ہے نصرنا، اور ایک ہم نے کہا ہے ناصرانا. نصرنا اور ناصرانا، ان دونوں میں بڑا بنیادی فرق. نصرنا کا معنی ہے وی ہیلپڈ، ہم نے مدد کی. نصرنا، اس کے اندر نصر فعل ہے اور نا جو ہے یہ علامت فاعل ہے. ہم نے مدد کی، ہم نے مدد کی. اور یہ جو ہے ناصرانا، یہاں پر نا جو ہے یہ مفعول ہے. اس ایک مرد نے ہماری مدد کی. ناصرا، اس ایک مرد نے مدد کی، نہ ہماری. تو یہ نا جو ہے یہ مفعول کے طور پر ہے اور یہاں پر یہ علامت فاعل کے طور پر ہے. تو اسی طرح مثلا جتنے بھی آئیں گے تو یہ ہو تا نحن، اور پھر نیچے پھر دوبارہ ہو، آگے یا، اس کے نیچے زیر اور پھر لا. تو یہ ہے مثلا ہم کہیں کتابن، کتاب، اور پھر ہم کہیں کتابی، میری کتاب. کتابنا، ہماری کتاب. کتابہ، اس کی کتاب. تو یہ ہو تا نحنو، یہ میرا، میری، آپ کا، اس کا، اس کو اضافی ضمیر، پوزیشن، بلانگنگز، اس کے اظہار کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ہم نے اور بھی ایک چیز لکھی تھی، مثلا کیا تھا؟ ایاک نعبد، ضمیر میں، وایاک نستعین. تو آپ یہ بتایا تھا یہ بھی ایاک، یہ بھی ضمیر ہے، ہم کر چکے ہیں. ایاک نعبد یعنی ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں ہے. جس طرح ہم کہیں ایاک نصرت، ایاک نصرت، ایاک نصرت، یعنی تیرے سوا کوئی نہیں جو ہمارے ہاں منصور ہوا ہو. ایاک نصرت، میں نے صرف تیری مدد کی، یعنی لام انصر احد. تو یہ بھی ہم کر چکے ہیں ایاک. تو یہ اس کے اندر یہ لکھا جائے گا. اس کے بعد ہے اسم اشارہ. اسم اشارہ انگریزی میں سے کہتے ہیں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. ڈیمانسٹریشن، مظاہرہ کرنا. تو ڈیمانسٹریشن پروناؤن وہ اسم ضمیر، یعنی یہ ضمیر ہی کی قسم ہے، لیکن اشارے کی وجہ سے کہ ہم اس کے ذریعے اشارہ کرتے ہیں اس چیز کی طرف. تو جس کی طرف اشارہ کیا جائے اس کو مشار الیہ کہتے ہیں. آج کا ہمارا مسئلہ یہی ہے، ہم لگا رہے ہیں یہاں
اس میں اشارہ، اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے وہ ہوتا ہے مشارٌ الیہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے، جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں ھذا کتاب، تو یہاں پر کتاب جو ہے یہ مشار الیہ نہیں ہے، یہاں پر یہ پروسیس جو ہے یہ مبتدا اور خبر کا، مبتدا اور خبر۔ مثلا یہ تو اب ہو چکا ہے، سیدنا سلیمان اپنے ایلچی کو کہتے ہیں اذهب بکتابی ھذا، اذهب بکتابی ھذا، یا مثلا ذالک الکتاب۔ یہ یاد رکھیں کہ اشارہ اور مشار الیہ یہ ترکیب تب ہوتی ہے جب اشارے کے بعد والا معرف باللام یا خاص ہو، جب خاص ہو، اور یہ جو خاص نہ ہو، نکرہ ہو جیسے یہ ہے، تو پھر یہ مبتدا خبر ہوتا ہے، پھر یہ مبتدا خبر ہوتا ہے۔ ھذا کتابوں کے اندر یہاں پر مبتدا اور خبر ہے، تو یہ تھوڑا سا فرق ہے، اس کو بعد میں کھولیں گے، ابھی ہم اتنا ہی کرتے ہیں۔ تو اشارہ قریب اور بعید، قریب تو قریب کے لیے جو قریب ہو، اور بعید جو دور ہو، دور مرتبے میں ہو، بعد مکانی ہو یا بعد رتبی، رتبے میں کوئی چیز عظیم ہو تو اس کو بھی بعید، جس طرح ہم کہتے ہیں آن جناب، آن جناب، آن حضرت، آن حضرت، تو یہ آن جناب، آن حضرت مخاطب کو غائب تصور کرنا جب رتبہ بلند ہو، بلند رتبے میں کوئی چیز ہو تو اس کے لیے اس کو کہتے ہیں بعد رتبی، تو اس کے لیے بھی بعید استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو قریب ہے اس کے لیے مذکر اور مؤنث، مذکر اور مؤنث، تو مذکر اور مؤنث میں اس کو جیسے ھذا مذکر، ھذہ یہ دونوں کا معنی ہے یہ، صرف فرق یہ ہے کہ یہ مذکر کے لیے ہے، یہ مؤنث کے لیے۔ اور جب یہ مفرد ہو، ایک ہو، اور جب یہ دو ہوں تو پھر اس کو کہتے ہیں ہم ھذان، ھذان کتابان، یہ دو کتابیں ہیں، ھذان، اور اس کا ھذین بھی لکھ لیں، ھذین، ھذان، ھذین۔ یہ فرق یہ ہے کہ جب فاعل ہوگا تو ھذان ہوگا، جب مفعول ہوگا تو ھذین ہوگا، اور یہ مؤنث میں ھاتان، ھاتان، ھاتین۔ یہ ھذین کیا ہو؟ یہ وہی ہے، فاعل اور مفعول کا فرق ہے، جب فاعل ہوگا تو ھذان، مفعول ہوگا تو ھذین۔ اور جب یہ ہے مفرد اور یہ ہے مثنی، دو کے لیے، یہ مذکر کے لیے اور یہ مؤنث کے لیے،
मुज़क्कर और ये मुअन्नस ऐसा ही मुफरद में मफूल के लिए कुछ और तो यही होगा है। जिस तरह ये मुसन्ना के अंदर मफूल के लिए अलग है। नहीं, उसके लिए हाज़ा ये, और इसके बाद इन दोनों की जो जमा है वो है हाउलाए, मजमू। हाउलाए ये, हाउलाए ये। तो अभी हम इतना ही रखते हैं। ये हमारे आगे आने वाले 2-3 असबाब जो हैं वो इन्हीं पे मुश्तमिल है। हाताने हातैन, और इन दो ये मुअन्नस ना, सिर्फ मुसन्ना, मुसन्ना के लिए। मसलन ये कहना हो कि ये 2 घड़ियां हैं तो हम कहेंगे हाताने साअताने, साअतान। या ये 2 लड़कियां हैं हाताने बिनताने, हाताने तिफलताने। और जब ये जमा हो तो हाउलाए, मुज़क्कर हो तो मुअन्नस हो तो। मुज़क्कर के लिए नहीं होता। हाँ नहीं, ये जो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों में, तस्निया में तो ये है ना, मुसन्ना में ये मुज़क्कर ये मुअन्नस। हाज़ाने फ़ाइली हालत, हाज़ैने मफ़ूली हालत, हाताने रफ़ी हालत मुसन्ना 2, हातैने उसकी नस्बी हालत, और दोनों की जमा हाउलाए, हाउलाए। ये मफूल के लिए मुसन्ना हाँ। है, ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए हैं। ये जो मुसन्ना है ये मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। कौन सा? ये जो आपने सने हाज़ाने और हाज़ाने। नहीं भाई, अलग अलग जो बताया, ये मुज़क्कर है जी, ये मुअन्नस है। लेकिन हातान ऐसा वो पूछ रहे कि ये जो हाज़ैने हाज़ाने और हाज़ैने हैं, हाँ ये तो मुज़क्कर है ना। हाँ ये हमें पता। हाँ, हाताने और हातैने ये मुअन्नस है मुसन्ना के लिए, हाउलाई इन दोनों के दोनों के लिए। यानी ये जमा हो या ये जमा हो। जो मसलन हम कहें कि हाउलाई रिजालुन, हाउलाई रिजालुन, हाउला इसी तरह हाउलाई निसाउन। दोनों के लिए। दो आदमी थे। नहीं, 2 नहीं, 2 तो यहाँ है, ये 2 से ज्यादा सबके लिए सबके लिए। मसलन हम कहें हाउलाए औलादुन। अच्छा, ये नंबर तो नहीं आ सकता इतने 3 आदमी से या 4 आदमी से? नहीं, वो तो जब 3 का मसला आएगा ना तो वो तो बहस और हो जाएगी। अभी इसमें तादाद तो बताई नहीं है, बस ऐसे मतलब ये जमा है। यानी ये है कि 3 से जायद है। जमा का इतलाक अरबी जुबान में कम अज कम 3 से होता है, 3 से कम जमा नहीं है। तो इसमें जमा है 3 से लेकर 10 तक। और जब आप अदद खास कर देंगे 2, 3, 4, 5, 6 तो वो फिर अदद मादूद की बहस होगी। हाउलाए औलादुन, हाउलाए बनातुन। कैसे ये मफूल के लिए भी हाउलाई आता है हाउलाए और फाइल के लिए भी। फाइली, यानी ये एक ही हालत है, फाइली हालत हो मफूली हालत हो एक है। तो ये सिर्फ जो मफूली हालत अलग सिर्फ मुसन्ना की है, मुसन्ना की अलग है बाकियों के लिए।